یہ بڑا جو ہے نا وہ عیارانہ قسم کا سوال ہے. بیسیکلی وہ اب یہ سوال کا جواب پوچھتے ہیں, کون لوگ پوچھتے ہیں؟ جو کہتے ہیں جی پورا دین ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے. کہاں کتاب و سنت میں لکھا ہوا ہے کہ انڈا حلال ہے یا حرام ہے؟ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے. تو میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اسے بھیڑ یا دمبا یا بکری ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں مرغی ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے, اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو صدقہ حلال مال کا ہوتا ہے. لہٰذا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث سے ثابت ہو گیا کہ انڈا حلال ہے. ٹھیک ہے. پھر اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس کے بعد جب ممبر پہ خطیب بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور پھر وہ ذکر کو سنتے ہیں. ذکر سے مراد اس عالم کی تقریر کو, بشرطے کہ وہ کہانیاں نہ ہو, کوئی کتاب و سنت ذکر ہو. ٹھیک ہے. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ انڈا حلال ہے. اس حدیث میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہے, انڈا ذبح کرنے کا نہیں. اور ذبح یاد رکھیں اس چیز کو کیا جاتا ہے جس میں سے خون نکلتا ہو, کیونکہ ذبح کا مقصد یہ ہے کہ بلڈ کو آپ نے نکالنا ہے تاکہ جراثیم ختم ہو. ذبیحہ ہم اسی لیے کرتے ہیں نا, تاکہ خون نکل جائے. جھٹکے کا گوشت مسلمان اس لیے نہیں کھاتے کہ اس میں وہ معاملہ نہیں ہوتا. تو تکبیر پڑھ کے ذبح اس چیز کو کیا جاتا ہے جس میں سے خون نکلتا ہے. مچھلی کو تو کوئی ذبح نہیں کرتا, بس وہ نکال لیں, وہ مردہ بھی ہو تو وہ پاک ہے, حلال ہے, آپ کھائیں. سمندر کا مردار حلال ہے. تو انڈے میں سے اگر خون نکلتا ہے تو اس کا ذبیحہ ہوگا نا. تو انڈے پہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھنا ہوگا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے تھے تکبیر پڑھتے تھے. تو انڈے کو ذبح نہیں کیا جاتا, انڈے کو توڑا جاتا ہے. اس لیے وہاں الفاظ ہیں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اگر وہاں لکھا ہوتا انڈا ذبح کرنے کا تو تکبیر بھی ہم پڑھ دیتے. لہٰذا انڈا توڑنے کی کوئی تکبیر نہیں ہے. ہاں جنرل ہر ایک چیز کے لیے دعا تو بسم اللہ ہے. چاہے آپ چاکلیٹ کا ریپر پھاڑیں تو بسم اللہ پڑھیں, چاہے آپ کوئی بسکٹ کا ریپر پھاڑیں تو بسم اللہ پڑھیں, چاہے آپ چپسوں کا کوئی لفافہ پھاڑیں تو بسم اللہ پڑھیں. ٹھیک ہے. تو وہ تو آپ جنرل پڑھ سکتے ہیں. باقی تکبیر اس کے اوپر نہیں ہے. تکبیر صرف ذبح کرنے والی چیزوں پہ. ہرن کو ذبح کریں, نیل گائے کو ذبح کریں, جنگلی گدھے کو ذبح کریں. ٹھیک ہے. پالتو گدھا تو حرام ہے. جنگلی گدھا یعنی یہ زیبرا, یہ بھی مویشی میں, یہ حلال ہے. یہ آپ کو جو گدھے کھلا رہے ہیں وہ تو حرام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام فرما دیا اور گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دے دی. اس میں میرا ایک ڈیٹیل کلپ بھی ہے. بھینس, گھوڑا, گدھا, انڈا. وہ کہتے ہیں بھینس کو ہم نے حلال کیا ہے. سر بھینس آپ سے پہلے تھی, اس وقت بھی حلال تھی. یہ اسی طریقے کی آپ نے حلال کیا ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ویسے کرنے کے لیے کیلا نازل ہوا ہے. سر کیلے کا ذکر ویسے کرنی سے پہلے موجود ہے قرآن کے اندر, سورۃ الواقعہ کے اندر. وہ جنت میں ہے. تو جنت تو ویسے کرنے کی پیدائش سے پہلے کی بنی ہوئی ہے نا, تو اس میں کیلے موجود تھے. ویسے کرنے کے لیے نہیں کیلے نازل ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سب جھوٹ ہے. ٹھیک ہو.